بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اچھی ویڈیوز اور اسلامک واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ قرطبہ کی اس حسین مسجد کے کشادہ صحن میں خلاف معمول خاموشی چھائی تھی۔ عصر کی نماز کے بعد وقفے میں تھکے ہارے طلباء سستا رہے تھے۔ صحن کے ایک گوشے میں 5 طالب علم بیٹھے دھیمی آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہر طالب علم مستقبل کے حوالے سے اپنی سوچ بیان کر رہا تھا۔ 4 لڑکوں نے اپنی اپنی خواہش ظاہر کی۔ 5واں لڑکا، جسے تاریخ نے ابن ابی عامر کے نام سے یاد رکھا، اپنی باری پر بولا، تم سب کی سوچ بڑی محدود ہے۔ میں تو خود کو مستقبل میں سلطنت کے وزیر اعظم کے طور پر دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر گویا ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اس کے چاروں دوست بے ساختہ ہنسنے لگے۔ ایک شوخ لڑکے نے ایک طنزیہ شعر بھی چست کر دیا۔ ابن عامر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، میں وزیر اعظم بن کر ہی رہوں گا، ابھی وقت ہے، اپنے لیے جو مانگنا ہے مانگ لو۔ یہ سن کر ایک دوست نے مسکرا کر کہا، اے ابن ابی عامر، مجھے قاضی بننے کا شوق ہے، تم مجھے میرے آبائی شہر مالکا کا قاضی بنا دینا۔ دوسرے نے پولیس کے حاکم اعلیٰ کا عہدہ مانگا۔ تیسرے نے کہا، مجھے باغات کا بڑا شوق ہے، مجھے تو بس شہر کے تمام باغات کا نگران بنا دینا۔ چوتھے لڑکے، جس نے طنزیہ شعر پڑھا تھا، نے حقارت سے ابن عامر کے سر پر چپت لگائی اور کہنے لگا، تمہاری اگلی 7 نسلوں میں بھی کوئی وزیر اعظم بنا تو میرا منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا سوار کر کے شہر میں گشت کروانا۔ 10 سال بعد شہر کے بچوں کے جمع افیر کے درمیان وہی بد زبان طالب علم گدھے پر الٹا بیٹھا اس روز اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے ابن عامر کا مذاق اڑاتے ہوئے اس منحوس خواہش کا اظہار کیا۔ مسجد قرطبہ کے وزیر اعظم کا خواب دیکھنے والا ابن ابی عامر تاریخ کا ایک ایسا جگمگاتا کردار ہے جس کی آب و تاب ہزار صحن میں بیٹھ کر اندلس کے عظیم و شان سلطنت کے سال گزرنے کے بعد بھی ماند نہیں پڑی۔ ابن عامر جنوبی اسپین کے ساحلی شہر الجزیرہ خضرا کے ایک نجیب مگر متوسط گھرانے میں پیدا ہوا۔ مورخین نے عامر الحاجب المنصور کے نام سے یاد رکھا اور اسے ابو عامر محمد بن عبداللہ بن ابی پکارا۔ حاجب اس کا عہدہ تھا، جبکہ المنصور فاتح کا نام اس کی غیر معمولی فتوحات کے باعث دیا گیا۔ اسے منصور اعظم کے نام سے بھی پکارا گیا۔ ابن عامر اپنے آبائی شہر سے قرطبہ قانون اور ادب کی تعلیم حاصل کرنے آیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر پھرتا رہا، پھر اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قصر خلافت کے سامنے ایک دکان کرایہ پر لے لی اور یہاں عرض نویسی کا کام شروع کر دیا۔ وہ اجرت لے کر لوگوں کے خطوط اور عدالت میں پیش ہونے والی عرضیاں لکھا کرتا۔ اس دوران اس نے قصر خلافت کے ملازموں سے بھی خاصے مراسم بڑھا لیے۔ اتفاقاً انہی دنوں خلیفہ وقت الحکم ثانی کو اپنے شہزادوں کی جائیداد کا حساب رکھنے کے لیے محرر کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس کام کے لیے محمد بن ابی عامر کو اتالیف اور محرر مقرر کر دیا گیا۔ اس کے ان فرائض کی نگران خلیفہ کی عیسائی بیگم، جو اب مسلمان ہو چکی تھی، ملکہ الصبا تھیں۔ اب محمد بن ابی عامر قصر خلافت تک رسائی حاصل کر چکا تھا اور اپنی ذہانت، ایمانداری اور دن رات محنت سے ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دیں۔ وہ ملکہ کی بے حد عزت کرتا تھا اور ملکہ بھی اس پر بہت اطمینان کرنے لگی۔ ملکہ ہی کی سفارش پر اسے اشبیلیہ کا قاضی اور وہاں کے محصولات کی وصولی کا افسر مقرر کر دیا گیا۔ وہ کچھ عرصہ قرطبہ کا قاضی بھی رہا، پھر اسے شہر کے فوجی دستے اور بعد میں دارالضرب ٹکسال کا نگران بھی بنا دیا گیا۔ اس نے تمام فرائض بأحسن خوبی انجام دیے۔ خلیفہ بھی اس کی صلاحیتوں کا متعارف ہو چکا تھا۔ اچانک اسی زمانے بڑے شہزادے عبد الرحمن کو سرسام ہو گیا، جس سے وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس کی موت کے بعد خلیفہ حکم ثانی بھی بیمار رہنے لگا اور اس نے چھوٹے شہزادے ہشام ثانی کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ کچھ وقت گزرا تو خلیفہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ خلیفہ کے انتقال کے ساتھ ہی محلاتی سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حکومتی مشینری کا ایک با اثر حلقہ خلیفہ الحکم ثانی کے
کے بھائی مغیرہ کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا۔ اس میں قصر سلطانی کے محافظ دستے کا افسر خواجہ سرا فائق اور قرطبہ کوتوال خواجہ سرا جوزر پیش تھے۔ دونوں خواجہ سرا اس قدر با اثر تھے کہ بڑے بڑے امراء ان سے ڈرتے تھے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ملکہ سبا کے علاوہ وزیر اعظم جعفر، مصطفیٰ عثمانی، سپہ سالار غالب، حاکم قرطبہ، زیاد بن افلح اور محمد بن امی عامر جیسے اہم لوگ شہزادہ ہشام کو مسند خلافت پر بٹھانا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک منصوبہ بندی کے تحت وزیر اعظم جعفر مصحفی نے ابن ابی عامر کے ہاتھوں شہزادہ مغیرہ کو قتل کروا دیا اور شہزادہ ہشام ثانی کی خلافت کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ اس وقت ہشام کی عمر صرف 11 برس تھی۔ خلیفہ الحکم ثانی کے انتقال اور نو عمر خلیفہ کی برسر اقتدار آتے ہی چند روز بعد شمالی سرحد کے عیسائی باجگزار حکمرانوں نے نہ صرف خراج دینے سے انکار کر دیا بلکہ اسلامی علاقے میں گھس کر لوٹ مار بھی شروع کر دی۔ ان حالات میں وزیر اعظم مصحفی بھی کوئی خاص کارنامہ انجام نہ دے سکا۔ چنانچہ ملکہ کے حکم اور اشارے پر خلیفہ ہشام ثانی نے محمد بن امی عامر کو وزیر اعظم کے کاموں میں شریک مقرر کر دیا۔ جعفر مصحفی پہلے ہی محمد ابن ابی عامر کے اس قدر تیزی سے ترقی کرنے سے خائف تھا۔ اب جو اسے شریک وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا تو وہ باقاعدہ اسے اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگا۔ چنانچہ اسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے ایک فوج دے کر اسے عیسائیوں سے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ اس کے خیال میں محمد بن ابی عامر کو جنگ و جدل کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے یہ یا تو وہاں عیسائیوں کے ہاتھوں مارا جاتا یا پھر ناکام واپس لوٹتا۔ ابن ابی عامر نے جعفر مصحفی کا یہ چیلنج قبول کیا اور فوج لے کر شمالی سرحدوں کو روانہ ہو گیا۔ یہ دونوں امکانات جعفر مصحفی کے حق میں تھے۔ قدرت اس پر مہربان تھی، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا کامیابیاں اور کامرانیاں اس کی منتظر ہوتیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے عیسائیوں کو عبرتناک شکستیں دیں، نہ صرف ان سے خراج لیا بلکہ انہیں اطاعت پر بھی مجبور کر دیا اور وہاں سے ڈھیروں مال غنیمت سمیٹ کر واپس لوٹا۔ واپسی پر اہل قرطبہ نے اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ یوں دربار میں اس کا اثر و رسوخ مزید بڑھ گیا۔ المختصر پے درپے فتوحات کے بعد اب ابن ابی عامر کے راستے کی تمام رکاوٹیں صاف ہو چکی تھیں۔ اس نے ملکہ کے اقتدار کو امور سلطنت سے بالکل خارج کر دیا تھا اور خلیفہ ہشام کو نظر بند کر کے قصر خلافت میں ہی گوشہ نشین کر دیا۔ اس کے لیے محل کے اندر عیش و عشرت اور لہو لعب کے تمام لوازمات فراہم کر دیے گئے اور وہ اپنی سی حالت پر مطمئن اور خوش تھا۔ ابن ابی عامر کی اجازت سے بغیر کوئی اس سے مل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد ابن ابی عامر نے ہر طرف سے مضبوط اور محفوظ ہو کر فوجی اصلاح و تربیت کی طرف توجہ دی اور عیسائیوں کے خلاف جہاد میں مصروف ہو گیا۔ مزید یہ کہ اس نے اپنے لیے المنصور کا لقب اختیار کر لیا اور وہ جلد ہی نہ صرف المنصور بلکہ منصور اعظم کے نام سے بھی جانا جانے لگا۔ جمعہ کے خطبہ میں خلیفہ کے نام کے ساتھ المنصور کا نام بھی پڑھا جانے لگا۔ یورپ میں المنصور کو المنصور محمد بن ابی عامر المنصور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو مزید اچھی ویڈیوز اور اسلامک واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو بھی لائک کر دیں۔